بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں 3 باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، دوسری بات رضاعت، تیسری بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباب۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، اس میں کل 2 باتیں ذکر کریں گے۔ نمبر 1 والد کی طرف سے نسب، نمبر 2 والدہ کی طرف سے نسب۔ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے والد اور والدہ کا نام، آپ کے دادا اور آپ کے نانا کا نام کیا ہے۔ تو والد کی طرف سے نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب۔ نمبر 2 والدہ کی طرف سے نسب محمد بن آمنہ بنت وہب، یعنی آپ کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے نانا کا نام وہب۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق پر نظر ڈالی تو اس میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چنا، پھر اولاد اسماعیل میں سے اللہ رب العزت نے کنانہ کی اولاد کو چنا، پھر کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے عبد المطلب یعنی میرے گھرانے کو چنا، پھر عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا۔ یعنی اللہ رب العزت نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نسب کو بہتر بنایا، یعنی نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ، حسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ۔ دوسری بات رضاعت سے متعلق، اس کے اندر کل 3 باتیں ذکر کریں گے۔ نمبر 1 رضاعت کسے کہتے ہیں، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدائیں، نمبر 3 حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ تو نمبر 1 رضاعت کسے کہتے ہیں؟ رضاعت کسی عورت کا مدت رضاعت کے اندر اپنی اولاد کے علاوہ کسی دوسرے کی اولاد کو دودھ پلانا، یہ رضاعت کہلاتا ہے۔ اور مدت رضاعت بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کا جو عرصہ ہے، اس دوران میں اگر کسی عورت نے اپنا دودھ پلایا کسی غیر کے بچے کو تو وہ اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور شریعت کے اندر اس کے لیے مختلف مسائل وغیرہ موجود ہیں۔ نمبر 2 رضاعی مائیں، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا، پھر اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سویبہ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تو اس خوشی کے موقع پر ابو لہب نے اپنی اس باندی کو آزاد کیا، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی بنی دودھ پلانے کی وجہ سے۔ اور یہ وہی عورت ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا، تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا بھی اور آپ کے رضائی بھائی بھی۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ نمبر 3 حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو بنو سعد کی عورتوں کے حوالے کرتے، اس کی خاطر ہر سال بنو سعد کی عورتیں جو ہے وہ آتی اور بچوں کو لے کر جاتی، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ بچے وہاں پر کھلی فضا میں رہیں، زبان کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں، اچھی ثقافت کو سیکھیں، تو اس کے لیے عورتیں جو ہے وہ آتی اور بچوں کو لے کر جاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو میں اور دوسری مختلف عورتیں بچوں کو لینے کے غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائی، تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک لاغر دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس میں دودھ کا ایک قطرہ نہ تھا، اور میرا اپنا حال یہ تھا کہ میرے پستان دودھ سے خالی تھے، اور میرا ایک بچہ اور میرا شوہر ساتھ تھا۔
لیکن دودھ نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، اور اونٹنی میں دودھ نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر ہم بھی جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ گزارتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عورتوں پر پیش کیا گیا، لیکن سب عورتوں نے یہ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ یتیم ہے تو مالی منفعت حاصل نہیں ہوگی، خدمت کا حق کوئی دے گا نہیں، تو اس کے خاطر کسی بھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ لیکن کوئی بھی عورت اس بات کو نہیں جانتی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت قیصر و کسریٰ کی خزانوں کی چابیاں رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور خدمت کا حق دینے والا نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کی ذات جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں، وہ اس یتیم کا والی بھی ہے، متولی بھی ہے، اور وہ اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو اس کے وہم و گمان سے زیادہ مالی منفعت یا خدمت کا حق ادا کرے گا۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری عورتوں نے بچے لے لیے، میں خالی رہ گئی۔ پھر اچانک روانگی کے وقت ہی میرے دل میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم میں جا کر اس یتیم بچے کو لے کر آتی ہوں۔ تو اس پر میرے شوہر نے مجھ سے کہا، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لینا تھا کہ میرے پستان دودھ سے بھر گئے، اور اسی طرح جو ہماری اونٹنی تھی وہ بھی دودھ سے بھر گئی، اس کے پستان کے اندر اس کے جو ہے تھنوں میں بھی جو ہے وہ دودھ اتر آیا، اور میرے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی یعنی عبداللہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، میرے پستان میں اتنا دودھ آیا کہ اس نے بھی سیر ہو کر پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر پیا، اونٹنی میں بھی دودھ اتر آیا، اس کے تھنوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ ہم نے بھی خوب دونوں نے میاں بیوی نے دونوں نے خوب سیر ہو کر اس دودھ کو پیا۔ پھر جب صبح ہوئی اور ہم جب جانے لگے تو آتے ہوئے تو ہماری سواری کمزوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے سب سے پیچھے ہوتی تھی، لیکن جاتے وقت جو ہے وہ ہماری سواری جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے چلنے لگی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے؟ اس کی تو بڑی ہی شان ہے۔ لیکن سواری تو وہی تھی، لیکن اس وقت کیا تھا، سوار بدل گیا تھا، ایک مبارک ہستی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہو گئے تھے۔ پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم طائف یعنی بنی سعد کی سرزمین میں پہنچے تو وہاں پر بہت سخت قسم کی قحط سالی آئی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میری 2 بکریاں تھیں جو جاتی صبح چراگاہ میں اور شام کو واپس آتی، لیکن ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آئے تو شام کو بکریاں واپس آئی تو ان دونوں بکریاں جو ہے وہ دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ جب اس معاملے کو دیکھا تو اپنی عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں جاتی ہیں چرنے کے لیے، وہیں پر اپنی بکریوں کو بھیجو تاکہ وہ پیٹ بھر کر آئے، ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے تاکہ ہم بھی اس کو استعمال کریں۔ لیکن وہ بکریاں ساتھ تو جاتی تھی، لیکن واپس اوروں کی بکریاں خالی پیٹ اور خالی تھن آتی، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری بکریاں بھرے پیٹ اور بھرے تھنوں کے ساتھ گھر میں واپس آتی۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اس طرح خیر و برکتیں دکھاتے رہے جس کا میں مشاہدہ کرتی رہی۔ وجہ اس سب کی کیا ہے کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور باقی عورتوں نے جو ہے وہ لوگوں کے مال اور منفعت نہ ملنے کی وجہ کو جو ہے اس کو بھروسہ بنایا، اس پر بھروسہ کیا۔ تو بہرحال یہ 2 سال اس طرح مختلف خیر و برکتیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمیں حاصل ہوتی رہی، اور اسی طرح 2 سال مکمل ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑا دیا۔ پھر اس جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی تاکہ حضرت آمنہ کی جو امانت ان کے پاس ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے پھر اگلے درس کے اندر ذکر کریں گے۔
آج کے درس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو پہلا سبق ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین دودھ ماں کا دودھ ہے، بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، لیکن اگر کسی اور مختلف منفعتیں ہوں، یعنی اور فوائد کے خاطر کسی دوسری عورت کا دودھ پلایا جائے تو بھی پلایا جا سکتا ہے۔ جس طرح عرب کے اندر مختلف منفعتوں کے لیے، زبان کی صفائی کے لیے، جسم کی بہترین نشو و نما کے لیے عورتیں اپنے بچوں کو دوسری عورتوں کے حوالے کرتے تھیں تاکہ ان کی بہترین پرورش ہو سکے۔ اسی طرح آج کل بھی اگر کسی عورت کا دودھ کم ہو یا دودھ نہ ہو تو وہ کسی دوسری عورت کے ذریعے اپنے بچوں کو دودھ پلوا سکتی ہے، اور اس کے لیے شریعت کے اندر جو ہے بغیر مستقل مسائل موجود ہیں۔ اسی طرح دوسرا سبق ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ مہمان کے آنے سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مہمان اپنی برکت اور اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ ان کے شوہر نے کیا کہا کہ آپ لے کر آؤ، اللہ اس بچے کو ہمارے لیے برکت کا باعث بنائیں گے۔ تو انسان کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، جب گمان اچھا ہوتا ہے تو انشاءاللہ فیصلہ بھی اچھا ہوگا، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کو سمجھنے کی اور سیرت پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب